السلام علیکم ناظرین، میں قمر نواز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قمر ٹی وی۔ اس ویڈیو میں کچھ اہم ڈسکشن کریں گے ملک میں اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، ملک میں اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے تمام کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، گلی محلوں میں جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر کے صدارتی نظام نافذ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے، بہت سے لوگ، لاکھوں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں تھرو ڈیفرنٹ میڈیا پلیٹ فارمز۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے، پارلیمانی نظام جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے، جس سے آپ ایگری کرتے ہیں یا ایگری نہیں بھی کر سکتے، آپ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک رائے ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ اس نظام سے، جو پارلیمانی نظام ہے، اسے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ جو نظام چل رہا ہے وہی نظام پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور پاکستان اسی نظام کے تحت ترقی کرے گا۔ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، ویڈیو شیئر کیجئے گا لوگوں کے ساتھ تاکہ عوام کی آگاہی ہو، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی رائے کا پتہ چل سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی عوامی جو رائے ہے وہ پتہ چل سکے کہ کیا لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت تمام پلیٹ فارمز کے اوپر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام لاؤ، ملک بچاؤ، پاکستان بچاؤ، پاکستان کو اگر ترقی دینی ہے تو صدارتی نظام لو۔ یہ آواز ہے، یہ آواز سوشل میڈیا کے تھرو، عام عوام کے تھرو حکمرانوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے آفیسز میں بھی جو مقتدر حلقے ہیں ان میں بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا اس پہ کام کیا جائے، اس وقت کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، پہلے تو ہم بات کریں کہ صدارتی نظام لایا کیسے جا سکتا ہے، یہ نظام تبدیل کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ سپریم کورٹ کو یہ لیٹر لکھیں کہ وہ اپنی سجیشن دیں، سپریم کورٹ ان کو ایک سجیشن دے، ان کے اوپر ایک رائے دے اپنی، کہ ملک میں جو پارلیمانی نظام ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے، جو سسٹم ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے، تو ایک نیا نظام آنا چاہیے، یعنی صدارتی نظام آنا چاہیے اور اس کے تحت ملک کو چلانا چاہیے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے یہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کو بدلنا ہے۔ اس کے لیے جو بہت بڑی جو رائے چاہیے ہوگی، سب سے پہلے تو 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے۔ ایک پولیٹیشنز یعنی پارلیمنٹ جو کہنے کو سپریم ہے، دوسرا سپریم کورٹ یعنی عدلیہ، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ۔ جو بڑا رول اس میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا ہے، یعنی عدلیہ اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آئین کو تبدیل کیا جائے، جو کہ ابھی اتنی میجورٹی نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اس سسٹم کو اگر یوز کریں گے کہ آئین کو تبدیل کیا جائے اور 2/3 میجورٹی اس چیز پہ راضی ہو جائے قومی اسمبلی کی کہ بھئی ہم نے صدارتی نظام لانا ہے، نہ کہ ہم نے پارلیمانی نظام کے ساتھ چلنا ہے، تو وہ تو مشکل نظر آ رہا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر صدارتی نظام لایا گیا تو ہم پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نانا کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں صدارتی نظام لایا گیا، یعنی ہمارا حصہ ہمیں نہ دیا گیا، ہمیں کھانے کے لیے نہ ملا، تو ہم پاکستان توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ بے شرم لوگ ہیں، شرم آنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو یہ سب کہتے ہوئے۔ اگر صدارتی نظام ہوگا تو بھی پاکستان قائم رہے گا، اگر پارلیمانی نظام ہوگا تو بھی پاکستان قائم رہے گا۔ کوئی بھی نظام آئے یا جائے، پاکستان کو قائم رہنا ہے، اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا اور پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ٹرینڈ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ ایکچولی یہ ٹرینڈ تب سٹارٹ ہوا جب بلاول بھٹو نے انسائیڈ خبروں کی وجہ سے، جو اندر کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اندر میں،
کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اور جوڈیشری اب مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہی چلنا چاہیے۔ تو ان خبروں کے بعد جو بلاول بھٹو نے رد عمل دیا کہ ہم پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی پاکستان توڑنے کی دھمکی دی ہے، یہ وہی کام ہے جو بلاول بھٹو کے نانا نے کیا تھا۔ بلاول بھٹو کے نانا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب اختلافات ہوئے تھے مجیب الرحمن کے ساتھ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم۔ اب وہی کام کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو پھر ہمیں علیحدہ کر لو بھئی، ہم ایک الگ اسٹیٹ بنا لیں گے، ہم اپنا الگ ملک بنا کے کھائیں گے، وہاں پہ لوٹیں گے، عیاشی کریں گے، ہم پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں کتنے وزیر اعظم آئے ہیں پارلیمانی نظام کے تحت؟ جو صدارتی نظام میں آتے رہے، فوجی ڈکٹیٹرز آتے رہے، وہ اپنے اختیارات کو استعمال تو کرتے رہے لیکن وہ مؤثر صدارتی نظام نہیں ہوتا تھا۔ وہ پبلک کی رائے سے وہ صدر نہیں آتا تھا، وہ مارشل لا لگا کے آتا تھا، ایمرجنسی لگا کے آتا تھا، اور زبردستی ایک قوم پاکستان کے اوپر مسلط ہوتا تھا۔ عوامی رائے سے اب تک کوئی بھی صدر پاکستان میں نہیں آیا، لیکن عوامی رائے سے وزیر اعظم ضرور آئے ہیں۔ پارلیمانی نظام کے تحت ملک میں وزیر اعظم ضرور آئے ہیں، ان میں ذوالفقار علی بھٹو کوئی خاص کارنامہ نہیں کر سکے پاکستان کے لیے، سوائے اس کے کہ انہوں نے ملک میں نفرت کی سیاست کو آگ لگائی، لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں کو اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رستہ سیدھا کیا پولیٹیشنز کے تھرو۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور تھا اس میں کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، جو ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سویلین مارشل لا تھا، یعنی وہ اپنے خلاف آنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، نواز شریف کا دور آپ نے دیکھا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے لوٹ کسوٹ کے۔ نواز شریف کے دور میں 3 ادوار میں سوائے کرپشن کے، سوائے لوٹ مار کے، پاکستان کو بدنام کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے علاوہ نواز شریف نے کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا 3 دفعہ کی گورنمنٹ میں۔ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ آئی، بے نظیر بھٹو نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا سوائے کرپشن کے کیسز کے، اور اتنا خاص کام نہیں کیا جس کے لیے قابل ذکر ہو، جس میں پاکستان نے ترقی کی ہو۔ ہم نے جب سے پولیٹیشنز ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد تقریباً 50 سال ہو چکے، 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ایک ایسا سال نہیں آیا جب ہم نے یہ سنا ہو کہ پاکستان از گروئنگ فاسٹر دین ادر کنٹریز، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ہمیشہ یہ سن رہے ہیں کہ یہ خسارہ ہو گیا ہے، وہ خسارہ ہو گیا ہے، اب ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پیچھے والے پہ بلیم کرتی ہے کہ اس نے لوٹ لیا، اس نے کھا لیا، اور حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی ہوتی، پاکستان پیچھے ہی جا رہا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب کو بھی اپنے جو اتحادی ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں، اپنے جو وزراء ہیں وہ ان کے بلیک میلرز ہیں، اور بہت سے ایسے سیاستدان ان کے ساتھ جڑے ہیں جو صرف اور صرف مطلب پرست ہیں، یعنی موقع پرست ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس طرح ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اگر 100 میں سے میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق 10% ڈیلیور صرف اس لیے کر پا رہے ہیں کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے وزراء ان کے ویژن کے مطابق کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے اتحادی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان میں آخر یہ صدارتی نظام لایا جائے گا، یعنی جب لوگ سب کے سب لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ اس نظام سے مایوس ہو جائیں گے تو پبلک ڈیمانڈ پہ صدارتی نظام کو لایا جائے گا۔ حمید گل، جنرل حمید گل نے جو ISI کے چیف تھے، سابق چیف، انہوں نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ جب مایوس ہو جائیں گے لوگ، عمران خان سے مایوس ہو جائیں گے، عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ان سے جب مایوس ہو جائیں گے تو پھر مارشل لا کی طرف مڑ پڑے گا، اور پھر حقیقی معنوں میں پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کون سے ایسے ممالک ہیں جو دنیا کو رول کرتے ہیں لیکن ان میں پارلیمانی نظام نہیں ہے بلکہ صدارتی نظام ہے۔ جو بڑے ملک ہیں ان کی بات کروں گا۔ پہلے پہ امریکہ سپر پاور ہے اور وہ صدارتی نظام پہ چلتا ہے۔ دوسرے پہ رشیا سپر پاور ہے، سیکنڈ ان کمانڈ، پہلے نمبر پہ بھی تھا جب سوویت یونین تھی، اب بھی رشیا بہت بڑی پاور ہے لیکن وہ صدارتی نظام پہ چلتا ہے۔ چین جو اس وقت ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، مستقبل کی سپر پاور ہے، ان کا نظام بھی صدارتی نظام ہے نہ کہ پارلیمانی نظام ہے۔ فرانس کی بات کریں، فرانس نے اپنے آپ کو
چینج کیا، یعنی پارلیمانی نظام سے وہ صدارتی نظام کی طرف گئے جب ان کا پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر سکا۔ ترکی کی بات کریں تو طیب اردگان پہلے وزیر اعظم تھے، لیکن وہ سسٹم جب ڈیلیور نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو پارلیمانی سے صدارتی نظام کی طرف شفٹ کیا، اور ترکی کا آغاز وہیں سے شروع ہوا۔ اب آگے میں بات کروں گا جمہوری نظام کی خرابیاں کیا کیا ہیں، آخر لوگ تنگ کیوں ہیں اس سسٹم سے۔ دیکھیں جمہوری نظام ہے کیا؟ جمہوری نظام یہ ہے کہ بہت سارے ایم این ایز، بہت سارے پبلک ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، الیکشن لڑنے کے بعد اپنا پیسہ لگانے کے بعد، الیکشن لڑنے کے بعد جب وہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ منتخب کریں گے ایک وزیر اعظم کو۔ اب جو لوگ پیسہ لگا کے گئے ہوتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی پیسہ دیا جائے گا، تو وہ لوٹ مار جو پیسہ لگا کے گئے ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں، وہ پھر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ جو وزیر اعظم ان کی ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے وہ ایکچولی ان کا محتاج ہوتا ہے، اپنی گورنمنٹ چلا سکتا ہے لیکن ان کی محتاجی کے بغیر نہیں چلا سکتا، تو لوگ پھر وزیر اعظم کو کوئی اچھا بھی آ جائے گا تو بھی اس کو چلنے نہیں دیتے۔ تو نظام جب تک تبدیل نہیں ہوتا تب تک یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ خرید و فروخت ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں ہر دفعہ خرید و فروخت ہوتا ہے، سرے عام خرید و فروخت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا بیہیویئر آپ نے بھی دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن خرید و فروخت پہ کیا ایکشن لے سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو خرید و فروخت کر کے یہ لوگ آتے ہیں، کروڑوں روپے الیکشن میں لگا کے جاتے ہیں، پھر کروڑوں روپے کے یہ لوگوں کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں، پروجیکٹس ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں، پھر یہ لوگ کروڑوں کی کرپشن کرتے ہیں اور نسل در نسل یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ کرپشن پارلیمانی نظام میں رکنے کا نام نہیں لیتی۔ سب سے کرپٹ جو سسٹم ہوتا ہے وہ پارلیمانی نظام ہی ہوتا ہے۔ جتنے اچھے طریقے سے کرپشن کی جا سکتی ہے پارلیمانی نظام میں، اتنے اچھے طریقے سے صدارتی نظام میں نہیں کی جا سکتی اگر ٹاپ پہ کوئی ایماندار لیڈر ہو تو۔ بیوروکریٹس کے مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں پارلیمانی نظام میں، کیونکہ بیوروکریٹس کے سیاستدانوں کو کام ہوتے ہیں، جب سیاستدانوں کو ان سے کام ہوتے ہیں سیاستدان ان کو کھلاتے ہیں اور بیوروکریٹس ان کی کام کرتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام ہے پارلیمانی نظام میں، آپ دیکھ لیں، آپ اپنے حلقے سے دیکھ لیں، جو طاقتور آدمی ہے میرٹ پہ نہیں، جو طاقتور آدمی ہے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ کوئی عام آدمی، قابل آدمی پیسے کے بغیر الیکشن نہ لڑ سکتا ہے، نہ اسمبلی میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عوامی رائے۔ پاکستان میں اب بھی میں یہ بات کہوں گا، پاکستان جو کہ اسلامک ملک ہے، پاکستان میں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پارلیمانی نظام ایک انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اسلامی نظام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے، جو کہ اسلامی نظام کے زیادہ قریب ہے، نہ کہ پارلیمانی نظام سے۔ اور صدارتی نظام میں ہوگا کیا؟ صدارتی نظام میں یہ ہوگا کہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے صدر کے امیدوار کے لیے، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، جیسے چائنا میں نہیں ہوتا، ترکی میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے، 2 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے۔ کینڈیڈیٹس میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف ورسز زرداری ورسز عمران خان، یعنی 3 ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کو پاکستان کی عوام، جو پاکستان کے ووٹرز ہیں، وہ منتخب کریں گے کسی ایک کو، نہ کہ کسی ایم این اے کو، ایم پی اے کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صدارتی نظام نے صرف اور صرف صدر منتخب کرنے، صدر اپنی ٹیم بیوروکریٹس بنائے، سیاستدان بنائے، قابل لوگوں کی ٹیم لے کے آئے گا، پروفیشنلز کی ٹیم لے کے آئے گا، تو وہ پھر ڈیلیور بھی کر سکیں گے۔ یعنی اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی نالائق ترین آدمی، حلقے کا نالائق ترین آدمی جو رشوت دے کے بی اے کر لیتا ہے اور وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے پیسہ لگانے کے بعد، اس کو اگر آپ کو وزیر خزانہ بھی بنانا پڑتا ہے، پورے ملک کے پیسوں کی چابی اس کے ہاتھ میں دینا پڑتی ہے، تب بھی آپ اس کو دیں گے کیونکہ وہ ایم این اے ہے۔ لیکن صدارتی نظام میں ایسا نہیں ہوگا۔ صدارتی نظام میں اگر کوئی بھی قابل آدمی ہوگا تو اس کو کسی بھی پوزیشن پہ ملک کا صدر لگا سکتا ہے، اس کو وہ پوزیشن دی جا سکتی ہے، ملک کے مفاد کی خاطر وہ پوزیشن دی جا سکتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس نظام کی طرف پاکستان جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو آج یا کل صدارتی نظام کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ اگر آپ بات کریں کہ آج نہیں، ابھی عمران خان نہیں تو بعد میں صحیح کوئی اور آئے گا تو وہ صحیح، اب اگر عمران خان نہیں تو کون؟ آصف علی زرداری، اس کو پورے اختیارات دیے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نواز شریف، اس کو پورے اختیارات دیے جائیں گے تو کیا کریں گے؟
چلیں یہ جنریشنز نہیں ہوتی، اب نہیں ہوتا تو بعد میں کریں گے، 20 سال بعد کریں گے مریم نواز، اس کو پورے کے پورے ملک کے اختیارات دیں گے تو کیا ملک ترقی کرے گا؟ پیپلز پارٹی سے پھر بلاول بھٹو کو پورے کے ملک کے اختیارات دے دیں گے سنگل ہینڈڈلی، کیا ملک ترقی کرے گا؟ میرے آپ سے یہ سوالات ہیں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ کیا اب سے ملک میں صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے یا پھر ہمیں مزید ویٹ کرنا چاہیے، پاکستانی قوم کو مزید ویٹ کرنا چاہیے کہ پھر نظام تبدیل ہوگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔